الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محترم خواتین و حضرات، سب کو معلوم ہے کہ آپ یہاں نکاح کی ایک محفل میں شریک ہیں۔ ہمارے دین میں نکاح کو آسان ترین بنایا گیا ہے اور بدکاری کو مشکل بنایا گیا ہے مختلف طریقوں سے۔ یہ سارے ستر و حجاب کے احکام، سیگریگیشن، مرد علیحدہ عورتیں علیحدہ، بول چال میں، کمیونیکیشن میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی بیریئر، یہ سب کس لیے ہیں؟ اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کا دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کرنا۔ اس میں سے جو پہلا ہو اسے ایجاب کہتے ہیں، اجازت، اور دوسرے کو قبول کہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دین میں پردے کا نظام ہے، لہذا دلہن نکاح کی محفل میں نہیں آتی، اس کا کوئی محرم دو گواہوں کو ساتھ لے جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہاری شادی فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض کرا دوں؟ اور جب وہ اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس کا وکیل اپنی اجازت جو ہے وہ نکاح خواہ کو منتقل کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ دو گواہوں کی موجودگی میں دولہا سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے تمہاری شادی، ماضی کے صیغے میں کہتا ہے، یہ خاص بات ہے، ماضی کے صیغے میں کہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی فلاں بنت فلاں سے کر دی، تم نے قبول کیا؟ اگر وہ یہ الفاظ ماضی کے صیغے میں کہہ دے میں نے قبول کیا، اور کم سے کم دو افراد اس کو سن لیں تو نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے پرانے نکاح ہوتے تھے اس میں کلمے پڑھائے جاتے تھے، وہ اس لیے پڑھائے جاتے تھے کہ ہم ایک مکسڈ معاشرے میں رہتے تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ اب جب ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں اور خاص طور پر مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور دولہا نے مسجد میں نماز ادا کی ہے تو ہمیں اس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں، لہذا کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے علماء کرام نکاح خواں وہ اپنی تسلی کرتا تھا کہ میں کسی مسلمان بچی کو کسی کافر کے ہاتھ میں تو نہیں پکڑا رہا، تو اپنی تسلی کے لیے کلمے پڑھاتا تھا۔ تو جب یقین ہے کہ الحمدللہ دونوں بچے جو ہیں آج جن دونوں کا نکاح ہو رہا ہے انہیں یہیں پر نماز ادا کی ہے، وہ مسلمان ہیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ ماضی کے صیغے میں اس لیے کہ میں قبول کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ٹھہر کے کرتا ہوں، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے یہ سرٹینٹی نہیں ہے، اس میں انڈیفینٹ ہے نا۔ تو جو ماضی میں جب کہا جاتا ہے میں نے قبول کیا تو پھر وہ سرٹن ہوتا ہے، تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ خطبہ نکاح جو ہے یہ نکاح کی شرائط میں سے بھی نہیں ہے اور نکاح کے ارکان میں سے بھی نہیں ہے۔ کچھ میں نے کہا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیں، یہ ٹوٹل نکاح ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا جمعے کے خطبے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات وہ مواعظ ہیں، واعظ ہیں، اور اپنے ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے۔ نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جو آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے ان میں ایک سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے، پھر دوبارہ واتقوا اللہ،
الذی تسالون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا پاس کرو، ان کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اب ہمارے خیال میں شادی بیاہ جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، یہاں ڈرنے ڈرانے کی باتیں کرنا اور مرنے کی باتیں کرنا ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن کون سی بات کب اور کہاں کہنے کی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا انتخاب کیا ہے کہ 3 آیات آپ تلاوت کرتے تھے جن میں 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ میں ابھی واضح کروں گا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل زور خوف خدا پر ہوتا تھا۔ اس موقع پر اس کی خاص ضرورت یہ ہے کہ چونکہ شادی کے بعد ایک نیا گھر بنتا ہے اور اس گھر کی ایک پرائیویسی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے دین میں مرد کو گھر کا انچارج بنایا گیا ہے، مینیجر بنایا گیا ہے، اور اس کی بیوی کو اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو جہاں اختیارات ہوتے ہیں وہاں کرپشن کا چانس ہوتا ہے، زیادتی کا چانس ہوتا ہے۔ اب گھر میں نہ تو کوئی ویڈیو کیمرہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ پولیس کا سپاہی کھڑا کیا جا سکتا ہے، نہ عدالت کا کوئی کمشنر کہ وہ دیکھتا رہے کہ مرد بیوی پر بچوں پر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ واحد شے جو مرد کو زیادتی سے روک سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے۔ اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل جائے گا تو پھر کوئی بھی میجر جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بھی 2 مفہوم ہیں۔ ذرا ماڈرن اور سیکولر مفہوم کیا ہے کہ تم دین پر عمل کر رہے ہو، اور اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور آج کے دور میں اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر واضح الفاظ میں اللہ کا رسول ماننے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنے والا مسلمان ہے۔ شارٹ آف دیٹ کوئی شخص جتنا مرضی موحد ہو، جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی پاک باز ہو، جتنا مرضی آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جب تک وہ واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور ان کی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اینڈ وائس ورسا۔ اگر ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اشارے کنائے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرے گا، یا آپ کی کسی بات یا آپ کے کسی عمل کو غلط سمجھے گا، تو اور کچھ ہو نہ ہو اس کا ایمان نکل جائے گا۔ تو آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ابھی جمعے میں نے آپ کو شعر سنایا، قلمراج نے سنایا، اسی نظم کا وہ دوسرا شعر ہے کہ یہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا کی کوشش کیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دے۔ پہلے محبت نکالے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے ایکٹس پر تجزیہ شروع کر دے۔ تجزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنقید، نقد کہتے ہیں نا، کھرا کھوٹا کھرا۔ تنقید کیا ہوتی ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے، اور ہماری سب سے قیمتی متاع، عمل میں تو ہم پہلے ہی کمزور ہیں سب، ہماری قیمتی متاع ایمان ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی طرح بھی کہیں ہمارے دلوں سے ایمان نہ نکل جائے، ہمیں موت اسی حالت میں آئے کہ ہم مسلمان ہیں۔
میں فرق بتاتا ہوں آپ کو کہ جب میں چھوٹا تھا، اور جو میرے ہم عمر لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ممبر و محراب سے ایک دعا ہوتی تھی، یا اللہ کلمے تے موت دیں. اب سنیے کبھی آپ نے، یہ دعا ناجاب ہو گئی ہے. اب عمل کا ایک رجحان چل پڑا ہے. عمل بعد کی چیز ہے، ایمان پہلی چیز ہے. ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کلمے پر موت دے، ان بچوں کو، ان کی ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ کلمے پر موت دے. اس کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے سورۃ تغابن کی. وہ آیت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سارے نہیں، کچھ. لیکن یہ اس طرح کے دشمن نہیں ہیں کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے. اس دشمن سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس تعلق کی وجہ سے کہ جو اولاد کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، انسان اپنے لیے جہنم کا سامان کر بیٹھے. بس ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے، معاف کر دو گے. انگریزی میں ترجمہ کریں تو اف یو اگنور ٹرن اے بلائنڈ آئی اینڈ فارگیو، بات تو ایک ہی ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ضروری ہے، یاد دہانی، کہ بایولوجی کا ہر طالب علم جس نے تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ زندہ اجسام کے جسم سیل سے بنتے ہیں، اور سیل وال ہوتی ہے، پھر پروٹوپلازم ہوتا ہے، پھر نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز آج کی زبان میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو یہ سیل کا سافٹ ویئر ہے. ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، موبائل فون، یہ ہارڈ ویئرز ہیں. لیکن اس کی ایل سی ڈی آپ کو وہی دکھائے گی جو اس کی سافٹ ویئر میں ہے. تو سیل ایکٹ کرے گا اس سافٹ ویئر کے مطابق. اب ان کروموسومز کے اعتبار سے جب تجزیہ کیا جاتا ہے مرد و عورت کا، تو انسان مرد یا عورت اس کے سیل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں. ان میں سے جو 45 کروموسومز ہیں وہ مرد اور عورت کے ایک ہیں. لیکن 46واں کروموسوم مرد کا مختلف ہوتا ہے عورت سے. جن کو بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ ایکس ہوتے ہیں سب کے سب سیل عورت کے، اور مرد کا ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے 1/46 کا فرق ہے مرد اور عورت میں. سیلز کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز، تھاؤزنڈز نہیں، ملینز نہیں، بلین نہیں، 50 ٹریلینز. تو ذرا حساب لگائیں، شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کہ کتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. 1/46 کو 50 ٹریلین سے ضرب دیں، اتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. یہ فرق نہ سمجھتے ہوئے انسان سے پھر غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے ان پر، کیا کچھ دے گئے ہمیں. آپ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوژر کے پاس سے گزر ہوا. تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو. آج کے محاورے میں کہیں گے تم بہت زبان دراز ہو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہوں. اچھا، اس آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ بچہ بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دے، اور آپ نے بچے کا خوب خیال رکھا ہو، اس کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھی رہائش پرووائڈ کی ہو،
اچھے اسکول میں پڑھایا ہو، اچھا ٹیوٹر رکھ کے دیا ہو، دنیا جہان کی سیر کرائی ہو، مہنگے سے مہنگا کھلونا لا کے دیا ہو، اگر کوئی اس سے پوچھ لے کہ یار تیرے ماں پیو تو تیرا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ اتنی لمبی لسٹ دے گا انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. ایگزیکٹلی سیم از دا وومن. عورت جو ہے جب وہ زبان کھول دے، اس کو غصہ آ جائے تو وہ گھنٹوں بول سکتی ہے، نان سٹاپ. اگر مرد کو یہ یاد رہے کہ اللہ کے رسول نے یہی بتایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ زبان دراز ہے، تو پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا. آپ دل میں کہیں گے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا یہ، لیکن اونچی آواز میں نہیں کہنا یہ. اسی طرح آپ کے 20 25 30 سال بڑے اچھے گزرے ہوں اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جو عورت کو بہت بری لگی، تو اگر آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں اس کی زبان سے یہ سننے کے لیے کہ 30 سال میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی، بہت مایوسی ہوگی. تو یہ دونوں میں، بچوں میں اور عورتوں میں، یہ مشترک چیزیں ہیں اگر ہمیں یاد رہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ ہم بچوں کو الاؤنس دیتے ہیں، چلو بچہ جو ہے، چلو بچہ جو ہوا کوئی بات نہیں، بچہ جو ہوا. لیکن ہم عورت کے بارے میں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ سیاڑی بیاڑی ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جو تعارف کروایا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے بول بلارا بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو بیئر کرنا ہے، اس کے مقابلے میں لڑائی نہیں کرنی. نکل جاؤ وہاں سے، گھر قائم رہے گا آپ کا، ورنہ جواب میں آپ کو بھی غصہ آئے گا. اور آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ مینیجر ہیں، آپ ہائر اینڈ فائر کرتے ہیں، اور اگر آپ نے فائر کر دیا تو آپ بھی پچھتائیں گے، وہ بھی پچھتائے گی، دونوں گھرانے بھی پچھتائیں گے، بچے بھی خراب ہوں گے. لہذا اس میں اپنے آپ کا کنٹرول. مردانگی لڑائی کرنا نہیں ہے، خاص طور پر گھر میں. مردانگی جو ہے وہ گھر کو سنبھالنا، ٹوٹنے سے بچانا اور درگزر سے کام لینا، چشم پوشی کرنا. کوئی ڈانٹنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو ڈانٹ جو ہے وہ ڈبل سیکنڈ کی ڈبل فگر میں نہیں جانی چاہیے، بس 8-9 سیکنڈ کے اندر ڈانٹ ختم کر کے وہاں سے نکل جاؤ. اگر آپ تقریر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو جوابی تقریر بھی سننی پڑے گی، پھر وہی کچھ ہوگا. تو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. لیکن اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور خود دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. تو اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈالنی چاہیے. میرے خیال میں دونوں بچیاں بھی یہاں موجود ہیں، تو ایک بات جو ہے وہ ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں. یہ تو مرد کے لیے انسٹرکشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث. نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. اور اس میں مزے کی بات کیا ہے کہ اگرچہ نماز روزہ عورت پر بھی فرض ہے، لیکن یہاں نماز روزے کا ذکر نہیں کیا گیا. نیک عورت کی 3 نشانیاں کیا بتائیں آپ نے؟ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت. جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. جبکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ سب سے بڑا چیئرفلی مل رہی ہوگی، سارے جہان تعریف کرے گا کہ بڑی اخلاق والی ہے، بہت اچھی ہے، بہت چیئرفل ہے، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑے گی. یعنی یہ بھی کیا ہے، اس کا وہ جذباتی پن ہے، بچوں جیسی حرکت ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس نے اسمائل کس کو کرنا ہے اور اس نے گھورنا کس کو ہے. وہ اپنے شوہر کو گھورتی ہے، کاٹنے کو دوڑتی ہے، ایسے بلاتی ہے جیسے کسی نوکر کو بلاتے ہیں، باقی سب لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑا چیئرفل مل رہی ہوتی ہے. تو نیک عورت کی پہلی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو سچے ہیں،
جو ہم سب کے آقا، رہنما، قائد ہیں، گائیڈ ہیں ہمارے. یہ نیک عورت کی پہلی نشانی جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کا کہنا مانے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں، آپ نے فرمایا نا کہ تمہاری بیویوں پر ایک ہی حق ہے، تمہاری عورتوں پر، کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے دیں. بڑا خوبصورت انداز ہے عفت و پاک بازی کی طرف متوجہ کرنے کا. لیکن امانت ہر قسم کی، یہاں تک کہ راز کی حفاظت، وہ کوئی اچھی راز کی بات بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اپنے شوہر کی برائی بھی ہو سکتی ہے، اس کو راز رکھنا یہ نیک عورت کی علامت ہے. اور ایک چھوٹی سی حدیث اور سنا دوں کہ آپ نے فرمایا الدنیا متاع، متاع کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، کمفرٹ بھی اور برتنے کا سامان بھی. دنیا ایک کمفرٹ ہے، ایک چیز ہے جسے آپ اویل کرتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور اس دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے. تو اگر ہمارے دونوں برخوردار جو ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ہماری بچیوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے کیسے اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اسی دنیا میں ان کے گھر جنت بن جائیں گے. اور ہم بڑے پہلے معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا، آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ فرق محسوس کریں گے کہ گھر کا ماحول بدل جائے گا اور آپ کے گھر انشاءاللہ جنت کے نقشے پیش کرنے لگے گے. بس یہ بیان تھا مختصر، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی اس موقع پر. تو اب میں 1 بائی 1 دونوں بچوں سے پوچھوں گا، ان کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کا نام لے کر، ان کے وکیل اور گواہوں کی اجازت سے تو ان سے پوچھوں گا بھی تم نے قبول کیا. اور اگر بچے نے اتنی اونچی آواز میں ماضی کے صیغے میں کہہ دیا میں نے قبول کیا، اور آپ میں سے 2 افراد نے سن لیا کم سے کم، تو نکاح مکمل ہو جائے گا. پھر میں دوسرے بچے کی طرف مخاطب ہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معید الرحمن ولد عبداللطیف، میں نے عزیزہ تحریم النساء والد محمد مظہر الدین کا نکاح دلہن کے والد اور وکیل کی اجازت سے، جو اپنے 2 گواہوں کی موجودگی میں لے کے آئے ہیں، 10,000 روپیہ نقد اور 1 تولہ سونا حق مہر کے عوض آپ سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. آپ سب نے سن لیا، نکاح مکمل ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن مقصود ولد مجاہد مقصود، میں نے عزیزہ زہرہ نور دختر مرزا غلام عباس کا نکاح دلہن کے وکیل مرزا غلام عباس کی اجازت سے، جو انہوں نے اپنے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاصل کی، 5 تولے طلائی زیورات کے عوض آپ سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. آپ نے سن لیا، نکاح مکمل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ان دونوں جوڑوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. یا اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنے دل سے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں جوڑوں کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان دونوں جوڑوں کے درمیان وہ محبت پیدا فرما جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، جیسی محبت تو نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی. یا اللہ ان دونوں نکاحوں کو چاروں خاندانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنا مسلمان فرما بردار اور ایمان والا بنا. اور تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اور تیرا بڑا احسان ہوگا کہ تو ہمیں اسی کلمے پر موت دے جس کلمے پر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. یا اللہ ان دونوں کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی
اور پیدا ہونے والی اولاد کو بھی اپنے پیغمبر کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں کو نیک صالح ایمان والی اولاد عطا فرما اور ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا